حبيبي يا قرآني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. یہ دو تین آیتیں کوشش کرتے ہیں کہ آج کی کلاس میں دو تین آیتیں مکمل ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں فلما استیأسوا منه، فلما جب وہ استیأسوا مایوس ہو گئے، یعنی انہوں نے پہلے تو یہ ثابت کیا کہ نہیں ہم اچھے لوگ ہیں، ہم برے لوگ نہیں ہیں، آپ چھوڑ دیں جانے دیں ہمیں، نہیں تو چلو اوکے آپ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں. نہیں، انہوں نے اور بھی کوششیں کی ہوں گی. اللہ نے یہاں مختصراً بات کی ہے. بہرحال اللہ فلما استیأسوا، جب وہ مایوس ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب بادشاہ نے انہیں ہمارے حوالے نہیں کرنا. خلصوا نجیہ، خلصوا مطلب وہ خالص ہو گئے، الگ ہو گئے، اور نجیہ مطلب اکیلا گفتگو کرنا، یہ اس سے نکلا ہے، نجوا سے نکلا ہے. اسی طرح مناجات بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم مناجات کرتے ہیں، اللہ سے ہم اکیلے علیحدگی میں ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں. تو نجیہ مطلب یہ سارے بھائی الگ ہو گئے باقی لوگوں سے، اکیلے میں یہ کھڑے ہو کے بات کرنے لگے. قال کبیرہم، ان میں جو بڑا تھا اس نے کہا الم تعلموا، کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا ان ابا، اچھا بڑا سے مراد عمر میں بھی بڑا ہے اور تجربہ اور ایکسپیرینس میں بھی بڑا، یعنی بڑا جو بھائی تھا ان کا عمر کے لحاظ سے بھی اور تجربے کے لحاظ سے بھی. اس نے کہا ارے کبیرہم الم تعلموا ان اباکم، کیا آپ کو نہیں یاد کہ ہمارے باپ نے قد اخذ، کہ تمہارے باپ نے یعنی ہمارے باپ نے قد اخذ علیکم، کہ اس نے انہوں نے لیا ہے علیکم ہم سے موثقا من اللہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہم دے چکے ہیں، ہم نے اللہ کو گواہ بنا کے ہم نے اپنے بابا کو قائل کیا اور اپنے بھائی کو ہم ساتھ لے آئے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہم اپنے بابا کو وعدہ دے کے آئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے ان کے سامنے ہم اپنے بھائی کو لے کر آئے ہیں. اب ہم کیسے اس طرح پر جا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے بھائی کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، ومن قبل، اس سے پہلے ما جو فرطتم، تم نے کوتاہی کی ہے فی یوسف، یوسف کے معاملے میں. اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم اپنے بابا کو ایک بہت بڑا غم دے چکے ہیں، ایک بہت بڑی تکلیف ان کو ہم دے چکے ہیں، ایک بہت بڑا صدمہ وہ آلریڈی وہ برداشت کر چکے ہیں، ایک بہت بڑے کرب سے وہ گزر چکے ہیں. تو اب ہم کس منہ سے ہم ان کا سامنا کریں گے، ہم کیسے ان کے سامنے جا سکتے ہیں، ہم ان کو جا کے کیا کہیں گے، ان کو کیا جواب دیں گے. من قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم نے، ہم سب نے، اور یہاں پہ بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو کوتاہی کی تھی. تو ظاہر سی بات ہے وہ جہاں پہ غلطی کی بات آئی وہاں پہ کہا کہ تم لوگوں نے، اور اچھائی کی بات آئی تو انہوں نے کہا ہم نے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو تم لوگوں نے، اور اس سے مراد یقیناً وہی ہے کہ ہم سب نے، لیکن الفاظ اللہ نے جہاں پہ استعمال کیے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تفریط کی ہے، سستی کی ہے، کوتاہی کی ہے. تو اب فلن ابرح الارض، میں اس زمین سے نہیں نکلنے والا. فلن تو ہرگز میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یعنی اس زمین کو میں نہیں چھوڑوں گا. حتی یأذن لی ابی، حتی یہاں تک کہ یأذن حکم دے یا اجازت دے، لی مجھے، ابی میرے والد، جب تک ابو جان خود نہ مجھے بلائیں نہ اجازت دیں تب تک میں واپس گھر نہیں آنے والا، میں اب اس زمین سے کہیں نہیں نکلنے والا. اور یحکم اللہ لی، یا میرے معاملے میں اللہ خود فیصلہ کرے، یعنی میں یہیں پہ رہ جاؤں گا، یہیں پہ میری جان چلی جائے گی، میں یہاں سے نہیں کہیں نکلوں گا جب تک میرے والد صاحب خود مجھے اجازت نہیں دیں گے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ بہترین فیصلہ ہوگا. ان کے بھائیوں کا جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ریلائز ہوتا ہے کہ ان میں اچھائیاں بھی تھیں، ان میں کمیاں بھی تھیں. جس طرح تو کمیاں میں انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں پھینکا، پلاننگ کی، بابا کو تکلیف پہنچائی، پھر یہاں پہ بھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا، جھوٹ بولا. یہ ساری باتیں ان میں کمیاں تھیں، برائیاں تھیں، لیکن وہ تھے تو اللہ کے نبی کے بیٹے، تھے تو مسلمان،
تھے تو توحید پر چلنے والے، کمیاں بھی تھیں اور اچھائیاں بھی تھیں. تو اس لیے کبھی کبھی ایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے، کبھی ایمان انسان کا بڑھتا ہے تو کبھی گھٹتا ہے. ایمان جس طرح بخاری رحمہ اللہ نے بھی بات باندھتے ہیں، کہا کہ ایمان ہو قول وعمل، قول فعل وعمل یزید و ینقص. ایمان بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. تو کبھی کبھی انسان کا ایمان اس اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا ڈر انسان پہ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں میں گر جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحمٰن رحیم ہے. اگر انسان مومن ہو، موحد ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اہل سنت و جماعت کا یہی منہج ہے کہ اگر انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں تو شرک واحد وہ گناہ ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے حال میں انسان کو موت آ جائے تو اس کی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہو میرا اللہ معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ انسان کو معاف فرمائے. تو بہرحال انہوں نے توبہ بھی کر لیا ہوگا، تو اس لیے ہم ان کے بارے میں غلط الفاظ نہیں استعمال کریں گے، اور الفاظ جو ہے نا وہ درمیانے استعمال ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس زمین سے، بڑے بھائی نے کہا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں نکلنے والا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہیں دیں گے یا پھر اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہ کر دیں. اور جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ بہترین فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے. ارجعوا الی ابیکم، لوٹو اپنے بابا کے پاس. یعنی انہوں نے کہا کہ میں تو یہیں پہ ہوں، لیکن اگر ہم سب یہاں رکیں گے تو بابا کو اور تکلیف ہوگی کہ سارے کے سارے بچے، ظاہر بات ہے باقی بچے بھی تو ان کے بچے تھے، کچھ بچوں سے زیادہ محبت تھی، کچھ سے اس طرح محبت نہیں تھی، لیکن محبت تو سب سے تھی نا. تو انہوں نے کہا کہ ارجعوا الی ابیکم، تو لوٹ جاؤ اپنے بابا کے پاس. فقولوا، تو تم ان سے کہو یا ابانا، اے بابا، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. جا کے بابا کو بتاؤ. یہ لوگ گئے، انہوں نے اپنے بابا کو بتایا کہ بابا آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ہم اسی بات، ہم گواہی نہیں دیتے ہیں سوائے بما علمنا، جو ہم نے دیکھا ہے. یعنی صرف انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ ہاں اس نے چوری کی، ایسے نہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جو ہم خود دیکھ چکے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ان کے بنیامین کے سامان سے وہ چیز نکل آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وما شہیدنا الا، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ تب جب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ چور کا سزا کیا ہے، تو تب ہم نے وہی کہا جو ہمیں پتا تھا کہ ہمارے باپ دادا جس ملت پہ ہے اس میں یہی تھا کہ جو چوری کرے گا اسے ان کے ہاں غلام بنا دیا جائے گا. ہمیں کیا پتا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، ہم نے تو وہی گواہی دی جو ہمیں پتا تھا. ہم یہی جانتے تھے شروع سے کہ جو چوری کرے گا اس کو غلام بنایا جاتا ہے، تو ہم نے وہی بات کی. یعنی ہم نے جان بوجھ کے یہ بات نہیں کی کہ ہم جانتے تھے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی اس لیے ہم نے یہ بات کی تاکہ وہ ہمارے بھائی کو غلام بنائے. ہم سے انہوں نے پوچھا کہ چور کس کے لیے کیا سزا ہے، تو ہم نے بات وہی بتائی جو ہمیں پتا ہے شروع سے. ہم نے وما شہیدنا، اور ہم نے گواہی نہیں دی سوائے جو ہم جانتے تھے. وما کنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی باتوں کو حفاظت کرنے والے نہیں تھے، ہم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. ہمیں یعنی ہم نے اللہ کی قسم کھائی آپ کے سامنے کہ ہم بھائی کو واپس لے کر آئیں، لیکن ہمیں کیا پتا کہ ہمارے بھائی چوری کریں گے، ہمیں کیا پتا کہ حالات آئیں گے. وما کنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. واسأل القاریہ، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کیونکہ آپ کو انہیں پتا تھا کہ ہمارے اوپر ہمارے والد اتنی آسانی سے یقین نہیں کریں گے. ہم چاہے کچھ بھی کہہ دیں، باپ ہمارے اوپر بابا یقین نہیں کریں گے. اور ہم نے جتنی دفعہ ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اب ایسے نہیں ہوگا کہ ہم نے کہہ دیا بابا نے کہنا کہ ٹھیک ہے، اچھا ایسے ہوا تو ٹھیک ہے. نہیں، اب وہ خود سے اپنی باتوں کو، اپنے باپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دے رہے ہیں. قال واسأل القریہ، آپ بے شک پوچھ لیں القریہ، بستی سے، التی کنا فیہا، جس میں ہم تھے، جس بستی میں ہم گئے تھے اس بستی سے پوچھ لیں. اچھا بستی سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں؟ بستی سے مراد ہے بستی والوں سے پوچھیں. واسأل اہل القریہ، واسأل اہل القریہ. جیسے اللہ نے حج کے بارے میں بھی کہا نا کہ بالغ الکعبۃ او کہ قربانی دفاع کرے. جب انسان حج کے احکام اللہ نے بتایا اس میں بھی ہے کہ اس کا گوشت کعبہ کو پہنچے. کعبہ کو پہنچنے سے مراد کعبہ کو نہیں بلکہ کعبہ میں رہنے والوں کو اس کا گوشت ملے. تو یہاں پر بھی واسأل القریہ سے مراد بستی کو نہ پوچھے بلکہ بستی والوں سے پوچھیں. ٹھیک ہے، التی کنا فیہا، جس میں ہم تھے، جس بستی میں، جس گاؤں میں ہم لوگ گئے تھے، اس علاقے والوں سے آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں، یعنی آپ تسلی کر سکتے ہیں. والعیر التی اقبلنا فیہا، والعیر وہ قافلہ،
التی اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے ہیں، جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں، آپ اس قافلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں. یعنی پہلی بات اس بستی والوں سے پوچھ سکتے ہیں، آپ تصدیق کریں. دوسرا آپ قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً تیسری بات انہوں نے اپنے الفاظوں میں تاکید کا صیغہ استعمال کر کے یقین دلایا کہ یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں، ہم ابھی جھوٹ نہیں بول رہے. ان کی اس وقت جو ان کی باتیں ہیں، اور جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں پھینک کے جب جھوٹ بولے تو تب کی باتوں میں اب کی باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اپنے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن جب انسان سچ پہ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ اس کا انداز میں الگ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پوچھ سکتے ہیں بستی سے جس میں ہم تھے، اور آپ قافلہ والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں. اگلی آج ان شاء اللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے.